آپ پکڑ کر کھڑی رہتی تھی۔ اللہ یہ ان کا مقام ہے صحابہ کرام کی نظر میں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے رسول اللہ علیہ السلام کا زمانہ پایا، آپ کی صحبت اختیار کی، حتیٰ کہ آپ ان سے راضی ہونے کی حالت میں دنیا سے تشریف بھی لے گئے ہیں، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنے باپ کے ساتھ رہے اور ان سے روایت بھی کی۔ جمل میں بھی آپ نے شرکت فرمائی، صفین میں بھی آپ نے شرکت فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اہل بیت کی محبت کے بارے میں، تو اس پر ظاہر سی بات ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اور ایک حساب سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو بھی لگتی تھی۔ تو اب کتنا احترام، کتنی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ پر کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت علامہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کشاف سے ایک حدیث پاک میں طویل جو ہے اس کو نقل کرتا ہوں کہ سرور انبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ شہادت کی موت مرا، اور فرمایا کہ الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مغفورا لہ، کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا، جو شخص اہل قرابت کی محبت میں مرا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح فرمایا کہ الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات تائبا، کہ سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا وہ تائب ہو کر کے مرا۔ اور فرمایا کہ الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا مستکمل الایمان، کہ خبردار سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوگا وہ مکمل ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا، مکمل ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوگا۔ اور فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر، کان کھول کر سن لو کہ جو شخص اہل بیت کی محبت پر مرا اسے حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت اور منکر نکیر اسے جنت کی بشارت دیتی۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا تزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا، کہ جو شخص اہل بیت کی محبت پر مرا وہ ایسی عزت کے ساتھ جنت میں روانہ کیا جاتا ہے جیسے دلہن کو دلہا کے گھر روانہ کیا جاتا ہے۔ کتنا عزت کے ساتھ، کتنا احترام کے ساتھ، کتنی شفقت کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی محبت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں کود کود کر بھری تھی، اور بڑا احترام فرمایا کرتے تھے، بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ماشاءاللہ۔ معزز محترم ناظرین، آپ نے سنا جناب حضرت علامہ مولانا محمد ادریس قادری صاحب سے بڑے خوبصورت انداز میں اہل بیت اطہار اور بالخصوص حسنین کریمین کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ابھی ہمارے چوتھے مہمان جناب حضرت علامہ قاری عبدالرؤوف صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ قاری صاحب قبلہ، آپ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چونکہ باپ بھی تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو محبت تھی حسنین کریمین سے سیدہ شباب اہل الجنہ کے تحت، وہ ذرا ہمارے ناظرین جو ہیں ان کی خدمت میں پیش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی آیت مبارکہ کو میں موضوع سخن بناتا ہوں جو پہلے پڑھی گئی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ فرما دیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں لیتا، لیکن میرے اقربا سے محبت اور مودت کرو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ
کرم اللہ وجہ الکریم باپ کی حیثیت سے ہر باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ بے شک۔ حسنین کریمین کی کچھ طبیعت ناساز ہو گئی، بخار ہو گیا، تو آپ برداشت نہ کر سکے، ایک تو باپ ہونے کی حیثیت سے اور ساتھ ساتھ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو ان کو عظمت و شان عطا فرمائی ہے، تو دونوں چیزیں جو ہے وہ مل گئی، اور آپ نے منت مانی کہ اگر ان کو صحت ہو جائے تو 3 روزے رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جو یہاں آپ نے یہ عمل فرمایا ہے، یقیناً قیامت تک جو ہے کوئی باپ یہ مثل پیش کر نہیں سکتا بے شک۔ کہ جتنی مرضی محبت ہو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے یہ منت مان لی، اللہ رب العزت نے حسنین کریمین کو شفا عطا فرمائی۔ اب گھر میں سب کچھ جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، لیکن ایک امتحان ہے۔ قاری صاحب قبلہ میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں، جی جی یہاں سے ہمارے ناظرین کو یہ بھی پتہ چلا کہ منت ماننی مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی سنت بھی ہے، سبحان اللہ، لیکن منت روزوں کی یا نوافل کی ہونی چاہیے، لٹوں کی نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل بالکل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ منت مانی کہ جب ان کو صحت ہوئی، اب گھر میں کوئی زیادہ وافر مقدار میں غلہ نہیں تھا، پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو آپ سرکار جو ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ جیسے کوئی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور ایک یہودی کے پاس جہاں بھی تشریف لے گئے تو آپ نے کچھ جو معاوضہ ملا، وہ کچھ جو تھے یا جو کچھ بھی، تو گھر لائے، اور گھر لانے کی صورت میں روزہ رکھ لیا، اور آپ کی زوجہ محترمہ خاتون جنت حضرت طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے یہ آٹا ہے، جو کا ہے، اس کی روٹی بنا دینا، روز افطار کر لیں گے۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے تو آزمائش شروع ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں سے امتحان بھی لیتا ہے، جب وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اور درجات بلند عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور آپ کے گھر والے، آپ نے روزہ رکھا، اور جب شام کا وقت ہوا تو ایک جو ہے وہ کیا یتیم آ جاتا ہے، مسکین آ جاتا ہے، دوسرے دن اسی طرح اسیر آ جاتا ہے، تو یہ 3 دن کے روزے ہی ہوئے، اور جب عین افطار کا وقت ہوتا تو پھر اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان آ جاتا۔ تو یہ ہستی نے اور گھر والوں نے یعنی اس امتحان میں سرخروئی پائی، اور اس میں 2 چیزیں کہ جب رب العزت جو ہے نیک اولاد عطا فرمائے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور اللہ کی رحمت اور برکت کے سبب، جیسے آپ فرما رہے تھے، منت ایسی ہونی چاہیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پسند ہو اور اللہ کو بھی پسند ہو، تو منت ایسی ہونی چاہیے، بجائے اس کے منت ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ 1 لیٹر رکھ لی یا کوئی اور کام کر لیا یا کڑے ڈال لیے، یہ منت نہیں ہے۔ بلکہ ایک اور رواج بھی ہے شاہ صاحب کہ بعض اوقات پاکستان میں ایسا ہوا کہ جب بچہ پیدا ہوا وہ کہنے لگے ہم اس کو مانگ کر پہنائیں گے، اپنے پیسوں سے نہیں اس کو پہنائیں گے۔ ایسے خرافات ہیں، بالکل تو ان کے لیے، ہم سب کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ رضوان اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی جو ہے بہترین ہمارے لیے جو ہے وہ روشنی کا مینار ہے۔ تو منتے مانے تو ایسے مانے، تو یعنی اس میں محبت کا جذبہ اتنا ظاہر ہو رہا ہے کہ گھر والوں نے حسنین کریمین کے ساتھ، وہ ایک تو تعلق والدین کا ہوتا ہے، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جیسے آپ پیار فرماتے، ایسے ہی آپ کے یعنی گھر والے بھی وہی نقش قدم پر چلتے ہوئے
आका अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते हुए प्यार फरमाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाजरीन, आपने सुना जनाब हज़रत अल्लामा क़ारी अब्दुल रऊफ़ साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में मौला कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो आपको हसनैन करीमैन से मोहब्बत थी और फिर जब थोड़ी सी बीमारी आई और उस पर आपने मन्नत मानी, और वो मन्नत क्या थी? आजकल हम भी मन्नतें मानते हैं, लोग मन्नतें मानते हैं। कोई किसी कड़े की मन्नत मान लेता है, कोई किसी छल्ले की मन्नत मान लेता है, कोई किसी लिट की मन्नत मान लेता है, और तरह तरह के खराफात पाए जाते हैं। नाजरीन, इस प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, इन प्रोग्रामों में इनका मकसद यही है कि आप लोगों को सिखाया जाए हमारा दीन क्या कहता है, और हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने, सरकार के सहाबा ने, अहले बैत अतहार ने किस तरह ये दीन के ऊपर अमल करके हमें, हमारे लिए तरीका कार क्या छोड़ा है। तो मौला का आज भी हमारी औलाद में से बच्चे हैं, वो बीमार हो सकते हैं और लोग मन्नतें मानते हैं, माननी चाहिए। जैसा कि अभी कारी अब्दुल रऊफ़ साहब ने ये आपके सामने पेश भी किया है कि मौला कायनात ने मन्नत मानी, लेकिन वो मन्नत क्या थी? रोजे रखेंगे, 3 रोजे रखेंगे, मौला बेटों को शफा दे दे, मौला बेटों को शफा मिल जाए, हम तेरी रजा के लिए रोजे रखेंगे। और नाजरीन, ये याद रखें कि आज भी अगर किसी ने कोई मन्नत माननी है तो इस तरह की मन्नतें, रोजे रखने की मन्नत माने, नवाफिल अदा करने की मन्नत माने, कुरान की तलावत करने की